حامل القرآن، قد خصك الرحمن بالفضل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان، ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. قل يا كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میں سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر بجا لاتا ہوں، بے پایا درود و سلامتی ہو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید سے ہماری محبت کو اور بڑھا دے تاکہ ہم قیام کریں، ہمارا دن ہماری رات صبح اور شام قرآن مجید کے تلاوت، قرآن مجید کے فہم، قرآن مجید سے وابستگی اور قرآن مجید کو اپنے زندگیوں میں نافذ کرنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے۔ کیونکہ قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں سفارش کر کے مسلمانوں کو بچائیں گے، وہیں پر سورہ فرقان نمبر 25 کے آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے خلاف گواہی بھی دیں گے۔ وہ کب ہوگا؟ وہ ان مسلمانوں کے خلاف جو قرآن مجید کو اپنے زندگیوں سے نکال دی، جنہوں نے قرآن مجید کو اپنے زندگیوں سے نکال دیا۔ ان کے پاس ٹائم نہیں ہے قرآن مجید پڑھنے کا، قرآن مجید پر غور کرنے کا، قرآن مجید کو سمجھنے کا۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہزاروں کتابوں میں یہ بھی ایک کتاب ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، اس کو ہم اچھے جزدانوں میں رکھ دیں گے تو اس کا حق ادا ہو جائے گا۔ وقال الرسول یا رب،
قیامت کے دن رسول ٹھہر کر کہیں گے صلی اللہ علیہ وسلم یا رب، اے میرے رب، ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، کہ میری اس قوم نے اس قرآن مجید کو چھوڑ دیا تھا۔ کیسے چھوڑ دیا؟ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرما دیا کہ اگر آپ قرآن مجید پڑھتے نہیں ہیں تو گویا کہ آپ نے قرآن مجید کو چھوڑ دیا، اگر آپ قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے تو آپ نے قرآن مجید کو چھوڑ دیا، اگر آپ قرآن مجید کو سمجھ کر اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش نہیں کرتے آپ نے قرآن مجید کو چھوڑ دیا، اگر قرآن مجید کی طرف غیر مسلموں کو اور نہیں جاننے والوں کو اور غلطی کرنے والے کو ٹوکتے ہوئے آپ بلاتے نہیں ہیں، دعوت اور اصلاح کا کام نہیں کرتے، آپ نے قرآن مجید کو چھوڑ دیا، اگر آپ قرآن مجید کو نافذ نہیں کرتے اپنے زندگیوں میں، اور جہاں اللہ نے موقع دیا آپ اپنے قانون، اپنے آباء و اجداد، اپنے عقل کی چیزوں کو نافذ کر لیتے ہیں، لیکن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کو نافذ نہیں کرتے، اپنے خوشی میں، اپنے غم میں، اپنے عقیدے میں، اپنے عبادت میں، گویا کہ آپ نے چھوڑ دیا، آپ نے چھوڑ دیا۔ اے اور بی لڑ رہا تھا، درمیان میں ایک عالم صاحب گئے، انہوں نے جا کر کہا کہ بھئی اے تم بھی مسلمان ہو اور بی تم بھی مسلمان ہو، تو کہا کہ ایسا کرو تم دونوں چونکہ مسلمان ہو جھگڑے کو ختم کرو، قرآن مجید لاتے ہیں، فیصلہ کرتے ہیں اس کے اندر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم احادیث میں کیا کہہ رہے ہیں، تو بی غصے میں آ کر کیا کہتا ہے، یا درمیان میں قرآن کو مت لاؤ۔ تب قرآن کو نہیں لائیں گے تو کیا دنیا کی دوسری مذہبی کتابوں کو لے کر آئیں گے؟ ایک مسلمان کو قرآن مجید کہتے ہی اپنی زبان کو خاموش رکھ لینا چاہیے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے تو فوراً کیا ہے، اپنے آپ کو پیچھے کر لینا چاہیے۔ اسی میں ہماری کامیابی۔ صحابہ اکرام کو صحابہ کا لقب کیوں ملا؟ کیونکہ جیسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کا اعلان ہوتا تھا وہ اپنی بات کو کیا کر دیتے تھے، وہ اپنی بات کو پیچھے لے لیتے تھے۔ اس سے پہلے تو میں نے کہا نہ شوہر اور بیوی کیا کہیں گے، پہلے ہی دن یہ طے کر لے کہ نہ میری چلے گی نہ آپ کی چلے گی، گھر میں کس کی چلے گی، صرف اللہ اور اس کے رسول کی۔ تو بالکل ساس اور بہو کے لیے بھی یہی فارمولا ہے۔ کئی لوگ بولے صرف شوہر بیوی کے لیے ہے کیا؟ نہیں، ساس اور بہو کے لیے بھی یہی ہے۔ ساس کہتی گھر میں میری چلے گی، بہو کہتی نہیں گھر میں میری چلے گی، نہ بہو کی چلے گی نہ ساس کی چلے گی نہ شوہر کی نہ داماد کی نہ بیٹے کی، گھر میں کس کی چلے گی، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب ہم گھر پہ غالب کر دیں گے تو دنیا میں بھی غالب ہونے کا خواب دیکھنا ہے انشاءاللہ۔ تو قرآن مجید سے لگاؤ، اس پر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ جو بڑی محنت اور لگاؤ کے ساتھ دور دور سے ہمارے بھائی اور بہنیں تشریف لا رہے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس محنت کے بدلے میں ہمیں جنت عطا فرمائے۔ آئیے آج کے سورے بھی بڑے ماشاءاللہ، ہر سورہ جو ہے ایک پھول کی طرح ہے، ہر پھول کی خوشبو الگ ہے، ہر سورہ ایک موتی کی طرح ہے، ہر موتی کی چمک الگ ہوتی ہے، ہر سورہ جو ہے ایک میٹھے پھل کی طرح ہے، ہر ایک کی مٹھاس الگ ہوتی ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ امپورٹنٹ سورہ ہے، یہ امپورٹنٹ نہیں، نعوذ باللہ۔ ہم کون ہوتے جو اللہ کے کلام کے بارے میں کہیں کہ یہ اہم ہے یہ غیر اہم، نعوذ باللہ۔ ہر چیز ہمارے لیے ہرد جان، ہر چیز ہمارے لیے ڈوبتے کو تنکے کا سہارا ہے، پتہ نہیں کس سے ہدایت مل جائے۔ ابھی تک جو ہماری بات ہوئی تھی 9 پارے تک ہم پہنچ چکے الحمدللہ۔ تو انشاءاللہ آج 10ویں پارے میں، 11ویں پارے میں اور 12ویں پارے میں، اور آپ جانتے ہیں صورتیں اس میں کون سی ہے، سورہ انفال کا تھوڑا حصہ ملے گا آپ کو۔ جیسے آپ سورہ 10واں پارہ شروع کرتے ہیں تو سورہ انفال کا کنٹینیوشن ہے اس کے اندر، اور پھر اسی کے اندر سورہ توبہ ہے، بڑا جلالی سورہ ہے۔ یہ وہ صورت ہے جس سے کہ نیندیں حرام ہو جاتی ہے وہ سارے لوگوں کی جو اسلام اور قرآن مجید سے خاص طور پہ جو لوگ دشمنی کرتے ہیں ان کی نیندیں حرام ہو جاتی ہیں، ویسے جلالی سورہ ہے یہ سورہ توبہ۔ اور سورہ یونس ہے اس کے اندر، آج کے ہمارے ان پاروں میں یونس علیہ السلام بڑے جلیل القدر بڑے نبی گزرے ہیں، اور سورہ یونس کے اندر نوح علیہ السلام کا ذکر ہے، سورہ یونس کے اندر جو موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اور سورہ یونس میں یونس علیہ السلام کا ذکر۔ یعنی جس سورہ کا نام جو نبی سے ہوتا ہے اس میں خصوصی طور پہ وہ نبی کا ایک خاص ذکر ہوتا ہے۔ سورہ یونس میں نبی کا ذکر چھڑا لیکن تفصیلی طور پہ نہیں آیا زیادہ، سورہ ہود میں تفصیل سے نبیوں کے بارے میں آیا۔ تو گویا کہ 2 سورتوں کو ملائیں گے تو آپ کو ایک مضمون پورا ہو جائے گا۔ اگر آپ نبیوں کے بارے میں تفصیل سے پڑھنا چاہتے ہیں تو سورہ فاتحہ سے لے کر اگر آپ سورہ یونس تک غور کریں گے
تو کون سی صورت ہے جہاں پر سب سے پہلے نبیوں کا بڑے پیمانے پر ذکر کیا گیا؟ سورہ آراف۔ سورہ آراف میں نبیوں کا بہت زیادہ ذکر ہوا، یعنی سورہ آراف پڑھنے سے ایسا پتہ چلتا ہے اللہ کے نیک بندے تاریخ میں نبی پورے ٹھہرے ہوئے اور ان کے مقابلے میں دشمن بھی ٹھہرے ہوئے، یعنی دشمن سب باندھ کے ہر تاریخ میں کون کون دشمن ہوئے نبیوں کے مقابلے میں، ایسا لگے گا سورہ آراف گویا کہ ادھر دشمنوں کی فوج ہے اور ادھر نبیوں کی فوج ہے، تصور کر کے دیکھیں تو ایسا لگے گا۔ پھر سورہ آراف کے بعد اگر تفصیل سے نبیوں کا ذکر آیا تو یہ دو صورتوں کے اندر، سورہ یونس اور سورہ ہود، یہ دو صورتوں کو ملائیں گے تو مکمل طور پہ نبیوں کا ایک بایوڈاٹا آپ کے سامنے آئے گا کہ انہوں نے کیا کیا، کیسے وہ ثابت قدم رہے۔ سورہ یونس، سورہ ہود سورہ نمبر 11، سورہ یونس سورہ نمبر 10، سورہ ہود سورہ نمبر 11، اس کے بعد سورہ یوسف ہے سورہ نمبر 12، یوسف علیہ السلام کا سورہ، اس کو آپ نوجوانوں کا سورہ کہہ لیجیے، نوجوانوں کے لیے کافی نصیحت ہے سورہ کے اندر۔ نوجوان جو شہوتوں میں جا کر بھٹک جاتے ہیں، میں نے کہا تھا اس سے پہلے سورہ آل عمران میں، کچھ لوگ ڈاؤٹ میں آ کر اسلام کو چھوڑ دیتے ہیں، کچھ لوگ گندے خواہشات میں مبتلا ہو کر اسلام کو معمولی سمجھنے لگتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں اگر اسلام فالو کریں گے نا، اسلام اگر فالو کریں گے تو ہماری آزادی ختم ہو جائے گی، اسلام اگر چھوڑ دیں گے تو ہماری آزادی ختم ہو جائے گی، اسلام میں کوئی مزہ نہیں، اسلام میں کوئی انٹرٹینمنٹ نہیں ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں بہت سارے نوجوان بچے دینداروں سے، مسجدوں سے، تراویح سے، نمازوں سے بھاگتے رہتے ہیں، ان کے تصور میں یہ ہے کہ اگر ہم ادھر آئیں گے تو ہمارا مزہ نہیں آئے گا۔ بغیر سکون کے مزہ کس بات کا ہوئی؟ سکون تو اسلام میں ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، مزے کے ساتھ سکون بھی چاہیے تو وہ اسلام میں ملے گا۔ صرف مزہ چاہیے تو بعد میں سزا بھی آ سکتی ہے، لذتیں ختم ہو گئی امجد، لذتوں کا عذاب باقی ہے۔ تو کچھ کھائے تو اس کے بعد کیا کرنا پڑے گا؟ بعد میں نکل تو بل بھی دینا پڑے گا۔ اب آپ جیب چیک کر کے آپ کیا کرتے ہیں؟ ہوٹل میں داخل ہوتے ہیں، ارے آج جیب اچھی ہے تو آپ بڑی ہوٹل میں جاتے ہیں، آج ذرا جیب ایسی ہے تو ذرا چھوٹی ہوٹل میں جاتے ہیں۔ تو آدمی گناہ بھی دیکھ سمجھ کے کر لے، اگر بہت بڑے بڑے عذاب کو اٹھانے کی طاقت رکھنے کا ارادہ ہے تو بڑے بڑے گناہ کرے، نہیں چھوٹے چھوٹے عذاب بھی میں نہیں سنبھال سکتا ہے اللہ، تو چھوٹے گناہ بھی نہ کرے۔ آدمی کے اوپر ہے، جس ہوٹل میں جانا چاہتا ہے، جو گناہ کرنا چاہتا ہے، ایز یو سو سو یو ریپ، جو بھی تم بو گے وہ کاٹنے والے ہیں۔ تو نوجوانوں کا سورہ یوسف، نوجوانوں کو بہت زیادہ یہ سورہ بار بار پڑھنا ہے، کیونکہ شہوتوں میں بھی آ کر دنیا کی لذتیں، دنیا کے خواہشات میں آدمی جیسا کہ بابر بعیش پوش کے عالم دوبارہ نہیں، کہتے ہیں بھائی پتہ نہیں پھر بعد میں مرنے کے بعد بھی جنت نہیں ملی تو لہذا جو چاہے ادھر ہی مستی کر لو، نعوذ باللہ، ایسی بات نہیں۔ جب تم اللہ کے بارے میں غلط سوچو گے تو غلط ہی ہوگا، اللہ کے بارے میں اچھا سوچو سکون بھی آئے گا۔ یہ جو گناہ ہوتے ہیں اس میں جو لذت ہوتی ہے معمولی ہوتی ہے، لیکن جو اطاعت ہوتی ہے نا اس کی لذت بڑی لمبی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے گناہ، اگر ہم نے کوئی گناہ کیا تو لذت تھوڑی دیر کی ہے، لیکن زندگی بھر وہ گناہ چلتا رہا، جب تک آپ کے دماغ میں رہے گا میں نے وہ گناہ کیا، نام اعمال تک پیچھا اٹھائے گا وہ۔ لذت تھوڑی دیر کی اور گناہ بہت لمبا۔ اگر آپ نے نیکی کر دی، کسی کی مدد کر دی، اب جب تک وہ آدمی پیروں پہ ٹھہرا، جب تک وہ آپ کی نیکی شمار ہوتے رہے گی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک صدقہ بھی اگر آپ کر دیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ اس کو گرو کرتے ہیں۔ آپ ایک چھوٹا سا کھجور کے اتنا بھی خیرات کر دیتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ جیسے تم اپنے بکروں کو پالتے ہو نا، ویسے اللہ تعالیٰ تمہاری نیکیوں کو، قیامت کے دن جب بندہ کر دیکھے یار اتنی بڑی نیکی تو میں نے کی نہیں، تو کہا جائے گا جب تم نے نیکی کی اس کے بعد اس کو بڑھایا گیا، اب تمہاری جتنی اچھی نیکی ہوتی رہے گی 700 گنا سے بھی بڑھ کے نیکیاں مل سکتی ہیں۔ تو اسی لیے نیکی بھی ایک چھوٹا سا ڈیوریشن ہے، برائی کا بھی چھوٹا ڈیوریشن ہے، تھوڑا یہ پار کر لیں گے تو ہمیشہ کی راحت، تھوڑا اگر یہ گناہ میں چلے جائیں گے تو ہمیشہ کا پرابلم۔ یہ تصور کرتے ہوئے تو شہوتیں کہتے ہیں اس کو، شہوتوں میں آ کر نوجوان جب بھٹکتے ہیں تو ایک مرتبہ جب بہت سارے نوجوان اگر ان کو ذہنی طور پہ بے چینی ہے، گناہوں کی طرف جانا دل کہہ رہا، ایک مرتبہ سورہ یوسف پڑھ لیجئے، وہ دماغ برین واشنگ ہو جائے گی، انشاءاللہ برین واش ہو جائے گا، وہ گناہ کی طرف جانے کا مائنڈ ختم ہو جائے گا۔ سورہ یوسف میں بڑا پاور ہے نوجوانوں کے لیے خاص طور پہ۔ اب آئیے سورہ انفال کے بعد جو سورہ توبہ ہے، سورہ انفال کا کچھ حصہ کل میں نے سورہ انفال کے بارے میں ڈیٹیل میں بتایا۔ سورہ جیسا کہ میں نے کہا سورہ انفال میں جنگ بدر کا ذکر ہے، اور سورہ توبہ میں آخری جنگ یعنی کہ 9 ہجری، سورہ توبہ کا
سورہ نمبر کیا ہے؟ 9. سورہ کا نمبر بھی 9 ہے اور یہ اتری کب ہے؟ 9 ہجری میں. تو ایسا یاد کرنے، اس کو کہتے ہیں ہینگر کانسیپٹ. کوئی بھی چیز کو ایسے مناسبت سے جوڑ لینے سے کیا وہ چیز کیا ہو جاتی ہے؟ یاد ہو جائے. اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ بھائی سورہ توبہ مکے میں نازل ہوئی یا مدینے میں، تو آپ کہنا کہ مدینے میں نازل ہوئی. اور مدینے میں بھی کون سی ہجری میں نازل ہوئی وہ بھی آپ بتا سکتے ہیں. وہ کون سی ہے؟ 9. یعنی کہ فتح مکہ ہو جانے کے بعد، فتح مکہ ہو جانے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور کفار قریش کے چند معاہدے ہوئے تھے، لیکن کفار قریش پھر معاہدہ توڑے. جو لوگ کلمہ پڑھے تو الحمدللہ کلمہ پڑھ لیے، لیکن جو ابھی تک کلمہ نہیں پڑھے تھے وہ قبیلے والوں نے پھر سے کیا کیا؟ انہوں نے معاہدہ توڑا، ٹریٹی کو توڑا. تو اس کے بعد یہ سورت نازل ہوئی. اور سورۃ توبہ شروع کیسا ہوتی؟ براۃ. اب براءت ہے. براءت ہے مطلب یہ ہے اب تمہارے عہدے، تمہارے معاہدوں کی ضرورت نہیں، تمہارے ٹریٹی کی ضرورت نہیں. دھوکے پہ دھوکا، دھوکے پہ دھوکا. اب ختم، مکہ پاک ہونے کا ٹائم آ گیا. اب مکے کے اطراف میں کوئی بھی مشرک نہیں دکھنا چاہیے. انما المشرکون نجس. بس اب مکے کو پاک ہونا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اب قیامت تک شیطان مایوس ہو چکا ہے کہ مکے میں پھر دوبارہ بت پرستی داخل کر دے. 360 بت جو آپ نے اس سے پہلے سنے، 360 بت تھے. اب ایسی کبھی بت پرستی انشاءاللہ مکے میں نہیں آئے گی. عرب کے قبیلوں میں بعض جگہوں پر آئے گی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، لیکن ان الشیطان یئس ان تعبد. شیطان اب مایوس ہو چکا ہے کہ مکے کے اندر دوبارہ پھر غیر اللہ کے کوئی بت لا کر کوئی پوجا کر لے. اب قیامت تک ایسا نہیں ہو سکتا. الحمدللہ یہ ہمارے لیے بڑی خوشخبری کی بات ہے کہ کعبے میں بت نہیں آئے گا. لیکن وَلَٰكِنَّ التَّحْرِيشَ بَيْنَكُمْ، لیکن یہ چپ خلیشیں ہوتے رہیں گی آپس میں دیکھ کر ایک دوسرے سے لڑنا. مکے میں بھی جا کے لڑ لیتے، شوہر بھی جا کے لڑ لیتے. شیطان کیا کرتا ہے؟ چلو یہ تو نہیں چھوڑوں گا، کیونکہ شوہر بیوی میں لڑانا ہے، دوست دوست میں لڑانا ہے. سیم مسلک، سیم جماعت، سیم منہج کے، لیکن عجیب باتوں کو لے کر جھگڑا ہو رہا ہے جو مسئلہ آسانی سے حل بھی کیا سکتا ہے. لیکن جب انسان کا مزاج جھگڑالو ہوتا ہے وہ کہتا نہیں، پبلک میں آ کے فیس بک پہ جھگڑا کرے تک سکون نہیں ملتا. ارے بھائی گھر میں بھی حل کر سکتے نا، جھگڑا ہونا کیا ضرور؟ نہیں فیس بک پہ ہی بات ہوں گی آج. ارے گھر میں کریں گے، نہیں ٹویٹر پہ ہونا ہے اور پورے لوگوں کو پتا چلنا تم کون. بھائی اصلاح ہو رہی ہے یا مذاق اڑایا جا رہا ہے؟ فضیحت کہ ایسا تو نہیں کہ تمہاری ہٹ درمی کیسے مرتد ہو جائے، اسلام چھوڑ دے گا، اس کا گناہ کس پر آئے گا پھر؟ کیونکہ کسی کی عزت چلے جاتی ہے تو عزت کے پیچھے کہیں کفر کی طرف نہ چلا جائے. تو اسی لیے ایسی کسی کے ایمان کو لے کر غیر سنجیدہ حرکتیں نہیں کرنا. کسی کے ایمان، اگر آپ کو کچھ چیزیں معلوم ہو گئی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی کا کھلواڑ کریں. اگر کسی کو کچھ معلومات نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ جلد سے جلد اس کو بدنام کر دیں گے اور اس کو اصلاح کر دیں. ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ بالطعنۃ الحسنہ، کہ اچھے طعنے دے کر اصلاح کرنی ہے. تو قرآن مجید کو پڑھنا ہے. دیکھیے آپ ہود علیہ الصلوۃ والسلام، یونس علیہ الصلوۃ والسلام، یوسف علیہ الصلوۃ والسلام، یہ کیسے جلیل القدر انبیاء ان کو ستانے والے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، نوح علیہ الصلوۃ والسلام، کیا طریقے سے انہوں نے نہیں ستا. لیکن صبر کے پہاڑ ہے، عظیمت کے پہاڑ ہے، بہت صبر چاہیے. صبر کر کے اصلاح کر رہے ہیں. تو سورہ توبہ جب ہم پڑھتے ہیں تو وہاں پر کفار قریش اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ اب مکے کے اندر بت ایسا تو نہیں ہو سکتا، لیکن آپس میں چپ خلشیں ہوں گی، آپس میں اس سے بچنا. مطلب یہ کہ ہوتی ہے کا مطلب یہ نہیں کہ لہذا تم کرو، اس کا مطلب یہ کہ اس سے بچو، یہ طریقہ ہوتا ہے. تو سورہ توبہ کے اندر آپ دیکھیں، غور کر کے دیکھیے آپ، اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی ہر ایک کی خبر لے رہے ہیں. اس میں سورہ توبہ شروع ہو رہا ہے، سورہ توبہ کی آیت نمبر 1 سے لے کر 23 تک، 23 تک دیکھیے آپ. یہاں پر وہ مشرکوں کی خبر لی گئی، پیٹ، جیسے کہتے ہیں پیٹ، آج اس کی پیٹ لی گئی، آج اس کی خوب خبر لی گئی. وہ کفار قریش جنہوں نے معاہدہ توڑ دیا تھا. اور سورہ توبہ سورہ نمبر 9 کے آیت نمبر 24 کے بعد کون ہے معلوم رینج میں؟ مسلمان. ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری خبر لے رہے ہیں. وہ سارے مسلمان جو اسلام جاننے کے بعد گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، ان کو مطلب نہیں ہے کوئی غیر مسلم جہنم میں جا رہا، ان کو کوئی مطلب نہیں ہے کوئی خاندان میں مسلمان گمراہ ہو رہا ہے، بدعت کر رہا ہے، شرک کر رہا ہے، شادی بیاہ میں حرام ہو رہا ہے، حلال ہو رہا ہے، موسیقی ہو رہی، ناچ ہو رہا ہے، گانا ہو رہا ہے. ان کو کچھ لینا دینا نہیں، منکر ٹوکنے کا کوئی شوق نہیں ہے، معروف پھیلانے کا کوئی شوق نہیں ہے. بس ان کا مطلب ہے کہ مسلمان ہو گئے، وہ کہتے ہیں ہم بخشائے ہوئے ہیں، ہم کچھ بھی نہیں، نماز بھی نہیں پڑھیں گے تو چلے گا. تو ایسے مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے
قل ان کان آباؤکم، تمہارے ماں باپ ہی کیوں نہ ہو، وابناؤکم، تمہارے بیٹے اور بیٹیاں ہی کیوں نہ ہو، واخوانکم، تمہارے بھائی اور بہنیں ہی کیوں نہ ہو، وازواجکم، تمہارے شوہر یا بیویاں ہی کیوں نہ ہو، وعشیرتکم، 5 پہلے رشتے بتائے گئے اور 3 چیزیں بتائی گئی، یعنی 8 چیزیں اللہ سبحانہ، یعنی اسلام کے جب آپ دین کے کام کے لیے نکلیں گے تو کتنے لوگ رکاوٹ ڈالیں گے آپ کو؟ 8 چیزیں رکاوٹ میں آئیں گی۔ جب بھی آپ دعوت کا کام کرنے جائیں گے، اصلاح کا کام کرنے جائیں گے، کچھ دینی کام کرنے جائیں گے تو 8 لوگ آپ کا پیچھا اٹھائیں گے اور 8 لوگ رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ اب آپ حکمت کے ساتھ یہ 8 لوگوں سے کس طریقے سے بچیں گے اور دین کے کام میں لگے رہے، ان کو بھی دین کے کام میں کیسے لگائیں۔ اس میں سے 5 رشتہ داریاں ہیں اور باقی کے 3 چیزیں جو ہے مینس ہے، دنیاوی وسائل سے متعلق چیزیں۔ رشتہ داریوں میں ماں باپ، قل ان کان آباؤکم، کبھی ماں باپ رکاوٹ بن جاتے ہیں، ماں باپ بچے تھے کہتے ہیں تم شرک کرو، تو کیا ماں باپ کی اطاعت کرنا ہے؟ نہیں کرنا۔ ماں باپ کی اطاعت اس وقت پر کرنا ہے جبکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہ ہو۔ تو گیا کہ ماں باپ کی اطاعت بھی عبادت ہے، ماں باپ کی نافرمانی بھی عبادت ہے۔ ماں باپ کی اطاعت اس وقت پر عبادت ہے جبکہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق حکم دے۔ ماں باپ کی نافرمانی عبادت اس وقت پر ہے جبکہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اگر حکم دے تو آپ ان کی اطاعت نہیں کریں گے، تو گویا کہ نافرمانی میں آپ کو ثواب ملے گا انشاءاللہ۔ کیا ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا۔ پھر اس کے بعد قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ۔ اب یہاں 5 رشتہ داری ہیں۔ اس کے بعد ہے وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، مال جو تجوریوں میں تم نے بھر بھر کر رکھا ہے، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، وہ تجارت جس کے نقصان سے تم ڈرتے ہو، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، مال، تجارت اور گھر، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، وہ گھر جس میں تم کو رہنا بڑا پسند ہے، یہ چیزیں تم کو زیادہ محبوب ہیں، زیادہ تم کو عزیز ہیں، یا اس کے مقابل احب الیکم من اللہ، سب سے زیادہ محبت کس سے ہونی چاہیے؟ یہ 8 چیزوں سے ہونی چاہیے، اللہ سے، اللہ سے۔ اس کے بعد رسول، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کس کا مرتبہ ہے؟ ماں باپ۔ آیت میں پڑھے آپ وَجِہَادٍ فِي سَبِيلِهِ، اللہ کے راہ میں کام میں نکل جانا، اس کے بعد ہے ماں باپ کا درجہ، چوتھے نمبر پر ہے۔ اس کے بعد ماں باپ، پھر یہ ترتیب آئی۔ ترتیب کیا ہے؟ پہلے اللہ، رسول، پھر دین کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دینا، محنت کرنا، دینی کام، کیونکہ جو دینی کام ہے اس میں اگر رکاوٹ ڈالتے ہیں تو ایسے وقت پر وہ رکاوٹ قابل قبول نہیں۔ وَجِہَادٍ فِي سَبِيلِ، ہاں اگر کبھی کیا ہوتا ہے فرض عین ہو جاتا ہے، فرض عین، کبھی کیا ہوتا ہے فرض کفایہ، بعد وقت ایسا ہوتا ہے کہ ماں باپ بیمار ہیں، اب آپ کے علاوہ کوئی دیکھنے والا ہے ہی نہیں، تو ایسے وقت پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کرام کو کیا کہا، بھائی یہاں پر اتنے انف لوگ موجود ہیں، تمہاری ضرورت نہیں ہے فوج میں، جاؤ جا کر تمہارے امی، تمہارے ماں باپ کو تم ویسے ہی خوش کرو جیسا کہ تم رلا کر آئے۔ یہ کب ہے؟ جبکہ اگر کچھ لوگوں سے کام چل جاتا ہے تو اس وقت پر ایسے کون کون بوڑھے ماں باپ ہے، ضرورت مند ہے، اس وقت پر دیکھا جائے گا اور ایسوں کو چھوٹ مل جاتی ہے۔ لیکن اگر ایمرجنسی کا وقت آ جاتا ہے اور فرض عین ہو جاتا ہے تو ایسے وقت پر ماں باپ کو بھی نہیں دیکھا جاتا۔ تو ویسی اگر الگ الگ حالتیں، تو آپ کو دیکھنا چاہیے کہ آپ کو بیلنس کرنا ہے، حقوق اللہ بھی ادا کرنا ہے، حقوق العباد بھی ادا کرنا ہے۔ آپ دین کے نام پر آپ کے بندوں کے حقوق، بیوی کے حقوق، بچوں کے حقوق، ماں باپ کے حقوق ادا نہیں کر رہے تو یہ بھی غلط ہے۔ اور اسی طریقے سے آپ گھر میں اتنے الجھ جا رہے ہیں، کمانے میں اتنے الجھ جا رہے ہیں، تجارت میں اتنے لگ جا رہے ہیں کہ آپ کو دین کی فکر نہیں ہے، دین کے لیے ٹائم نہیں دیتے، آپ دین سے دور ہو جاتے ہیں، تو بھی غلط ہے۔ بیلنس لائف سب سے بہترین لائف ہے۔ تو یہ سورہ توبہ، اسی لیے سورہ توبہ کا ایک نام کیا ہے؟ فاتحہ۔ تو سورہ توبہ کا نام سورہ فاتحہ بھی ہے، پول کھول دینے والی سورت، اور اسی لیے کہتے ہیں یہ سورت ہر ایک کے چھپے ہوئے رازوں کو کھول دینے والی سورت ہے۔ اب آگے دیکھیے آپ، سورہ توبہ کے اندر آگے بتایا جا رہا ہے کہ جو کفار قریش ہے وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم جو ہے رات و دن کعبے کو سنبھالنے والے تو ہماری بڑی فضیلت ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم یتیم ہے، یہ صحابہ کرام غریب ہیں، جب سے انہوں نے کلمہ پڑھا ان کے حالات دیکھو کتنے پرابلم میں ہیں، ہم دیکھو کتنا ترقی کر رہے۔ تو کفار قریش کے اس ذہن کو بھی توڑا گیا کہ اجعلتم سقایۃ الحاج
کیا تمہیں سمجھتے ہو کہ پانی پلا لینا یا تم کو سیادت مل گئی؟ نہیں نہیں، سب سے اہم چیز ہوتی ہے ایمان۔ صحابہ کرام کے پاس کون سی دولت ہے؟ ایمان کی دولت۔ پھر سورہ توبہ کے اندر آپ دیکھتے ہیں تو جنگ تبوک کا واقعہ ہے۔ جنگ تبوک کے دوران جو بہانے بنائے اس وقت پر ان سب کی پول کھولی گئی۔ تو ہم کو بھی ٹٹول لینا چاہیے کہ ہم نے دین کے لیے ابھی تک کیا کام کیا۔ اسلام تو ہر کچے پکے مکان میں داخل ہو کر رہے گا۔ مستد احمد بن حنبل، اب یہ دیکھنا ہے کہ میں یوز ہو رہا ہوں کہ نہیں ہو رہا ہوں۔ نہیں، موسیٰ علیہ السلام لکڑی سے جب سمندر کو مارتے ہیں تو سمندر پھٹ جاتا ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کے لاٹھی کے محتاج ہے کیا؟ محتاج نہیں ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کن کہیں گے تو سمندر پھٹ جائے گا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہ رہے بندہ بھی کچھ حرکت کرے۔ یہ دین تو پھیل جائے گا، ہر کچے اور پکے مکان میں داخل ہو کر رہے گا۔ اگر ہم نہیں کریں گے تو غیر مسلم کلمہ پڑھیں گے، اسلام کے دشمن کلمہ پڑھیں گے، وہ ہم سے اچھی تبلیغ منظم سسٹمیٹک طریقے سے اس کی تبلیغ کر لیں گے۔ ہم یہ نہ سمجھیں کہ میں نماز پڑھ کے اللہ پہ احسان کر رہا ہوں، میں تراویح پڑھ کے اللہ پر احسان کر رہا ہوں، میں درس سن کر یا میں درس دے کر یا میں کتابیں لکھ کر اللہ پر احسان کر رہا ہوں۔ ہم کچھ احسان نہیں کر رہے، اگر کچھ کر رہے تو ہمارا فائدہ ہے، کیونکہ یہ اسلام تو ون ہونے والا ہے آپ کے ساتھ یا آپ کے بغیر۔ اب یہ دیکھ لینا ہے کہ میں اس میں یوز ہونا چاہتا ہوں یا نہیں چاہتا ہوں، اتنا ہی سوال ہے اصل میں۔ تو سورہ توبہ کے اندر یہ بار بار بہت ہی واضح انداز میں بتا دیا گیا۔ کچھ صحابہ کرام جنگ کے لیے نہیں نکلے تو ان کی بھی توبہ نازل ہوئی۔ اس کا مطلب کیا نکلا؟ وہ صحابہ کرام، کعب بن مالک ہو، مرارہ ہو یا ہلال ہو رضی اللہ عنہ اجمعین، ہم ان کو عزت سے نام لیتے۔ بعض لوگ کہتے ہیں آپ لوگ کیسے کیسے صحابہ کرام کو مانتے، وہ تو ایسا گناہ کیے، وہ تو ایسا گناہ کیے۔ میرے بھائی، وہ تو بت پرستی کیے، وہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ احد میں لڑے۔ تو بعض جو صحابہ کرام کا مذاق اڑانے والے ہیں وہ لوگ کہتے ہیں کہ ابو طالب اور ابو لہب جہنم میں جائیں گے، جبکہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا ہیں؟ وہ اہل بیت میں سے۔ اور یہ ابو سفیان، یہ خالد بن ولید، یہ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سارے نافرمان جو زندگی بھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ستائے، یہ لوگ جنت میں جائیں گے، ہو ہی نہیں سکتا، نعوذ باللہ۔ تو ہم ان سے کہیں گے آپ صحابہ کرام کا مذاق اڑا رہے، جبکہ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صحابہ کرام کے بارے میں کیا کہا؟ سورہ توبہ کے اندر رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، سورہ توبہ سورہ نمبر 9 کے آیت نمبر 100 پڑھ لیجیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہے، تو آپ کو کیا پرابلم ہے؟ مدعی سس گواہ چس، آپ کیوں دعویٰ کریں؟ جنت دینے والا جب راضی ہے، جنت آپ کی ہے، آپ بنائے جنت، نہیں نا؟ پھر جو جنت بنانے والا ہے وہ راضی ہے، تو آپ کو کیا پرابلم ہے؟ اور ان کی جو توبہ تھی نا، ہمارے نیکیاں ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ویسی توبہ تھی۔ تم کیا نیکیاں کریں؟ بعد میں آ کر بڑی بڑی باتیں کرتے ہو۔ وہ صحابہ کرام جب ان کو ریئلائز ہوا تو انہوں نے ایسی توبہ کی، ایسی توبہ کی، ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھرانے نے بنو امیہ تک تقریباً 60 سال کے عرصے میں 50 ملکوں پر اسلام کا جھنڈا لہرا دیا، ایسی توبہ کی۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب توبہ کی تو پلٹا کر مسلمانوں کو بیت المقدس لا کے قدموں میں ڈال دیا، چابیاں، بیت المقدس کی چابیاں قدموں میں لا کر ڈال دی۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پلٹے تو مصر کے چابیاں لا کے مسلمانوں کے قدموں میں انہوں نے ڈال دیا۔ بحرین فتح ہوا، عمان فتح ہوا، جن ملکوں میں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ زمانے میں جا کر جس ایریے کو فتح کیا، اس ایریے میں بیٹھ کر تم یہ صحابہ کرام کو گالی دیتے ہو۔ یہ ایران اور عراق کا وہ ایریا ہے جہاں پر تم بیٹھ کر صحابہ کو گالی دے رہے ہو۔ یاد رکھو یہ وہ ایریے ہے جن ایریوں کو فتح کر کے وہ صحابہ کرام نے تم کو دیا، ان کی روٹیاں کھاتے ہو اور پھر تھالی میں چھید کرتے ہو۔ یہ ہے ان کے لیے ڈائلاگ فٹ آتا ہے، یہ ڈائلاگ ادھر فٹ آتا ہے، ابھی تک جو سنے نامر وہ ادھر آتا ہے، ایران اور عراق، اللہ حفاظت کر۔ تو سورہ توبہ میں سب کی پول کھلی گئی، منافقین کی، اور اس کے اندر توبہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام سب کی توبہ کا اعلان ہے۔ اللہ تعالیٰ سب سے راضی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ تو سورہ توبہ کا مطلب کہ اللہ نے توبہ قبول کی، بڑا عظیم سورہ ہے۔ پھر اس کے بعد آگے دیکھیے آپ، سورہ توبہ، اس کے بعد سورہ یونس۔ سورہ یونس کے شروع کا آدھا حصہ آپ دیکھیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحدانیت کو منوایا گیا، سمجھا کر، مثالیں دیکھ کر، کائنات میں جتنے نشانے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کبھی کیا کرتے ہیں،
کائنات کے آلاء اللہ، آلاء اللہ مطلب ہوتا ہے کائنات میں نظر آنے والی نشانیاں، اور ایام اللہ گزرے ہوئے واقعات، جو بھی واقعات گزرے، کبھی اللہ تعالیٰ واقعات کے ذریعے سمجھاتے ہیں، کبھی تاریخی مثالیں دے کر سمجھاتے ہیں، نظر آنے والی نشانیوں کے ذریعے سمجھاتے ہیں، کبھی اللہ سبحانہ تعالیٰ عقل پر بوجھ ڈال کر غور کرنے کے لیے کہتے ہیں۔ تو سورہ یونس کے شروع میں اگر آپ دیکھیں گے تو پورے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی وحدانیت کے اقرار کے دلائل ہے، اور سورہ یونس کے آخری میں 3 نبیوں کا ذکر ہے، مختصر ذکر ہے، نوح علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور یونس علیہ السلام۔ تفصیل سے پھر یہی نبیوں کا ابھی آپ سورہ ہود پڑھیں گے، تفصیل سے ذکر کھول دیا گیا، کیونکہ سورہ ہود شروع ہوتے ہی کہتے ہیں، دیکھیں الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، سورہ ہود شروع ہو رہا ہے۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ قرآن مجید کی خصوصیت یہ ہے کہ ایک جگہ پر کہیں پر مختصر ہوتا ہے تو اسی کو دوسری جگہ پر پھیلا دے۔ آج کے دور میں جیسے زوم آؤٹ زوم ان کا کانسیپٹ ہے، آپ دیکھتے ہیں فوٹو سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، پھر ذرا تھا، اچھا ہاں بہت کلیئر نظر آ رہا ہے۔ اسمارٹ فون، ہمارے بھائی اسمارٹ فون گائز، پورے فون ہمیں زوم آؤٹ زوم ان۔ قرآن مجید میں آپ دیکھیں کوئی بھی چیز سمجھ میں نہیں آ رہی، اس کے بعد والی صورت میں دیکھ لیجئے تفصیل رہتی ہے، کہیں دور جانے کی زیادہ ضرورت نہیں ہے، اس سے پہلے یا اس کے بعد والی صورت میں یا کہیں نہ کہیں اس کے بارے میں تفصیل سے ذکر ہوتا ہے۔ آپ کہیں گے ارے یہاں پر نوح علیہ السلام کا ذکر تفصیل تھی کیا؟ تو نوح علیہ السلام کا ذکر پڑھنا چاہتے سورہ ہود پڑھ لیجیے۔ سورہ ہود میں بتایا جا رہا ہے نوح علیہ السلام قوم کو سمجھاتے ہیں، کتنے 950 سال۔ ایک سورہ نوح ہے قرآن مجید میں، تو ایک سورہ مکمل، ایک سورہ کا نام ہی سورہ نوح رکھ دیا گیا، یعنی کائنات کے سب سے طویل مدت میں دعوتی کام کرنے والے داعی۔ اچھا پورے نبیوں کے زندگی کا خلاصہ کیا ہے؟ محنت کرنا ہمارا کام ہے، ہدایت دینا کس کا کام ہے؟ علاج کرنا ڈاکٹر کا کام ہے، شفا دینا کس کا کام ہے؟ کسان کا کام ہے کھیتی کے لیے محنت کرنا، وہ کھیتی لانے والا کون ہے؟ اللہ سبحانہ۔ تو ہم کو اس بات کی فکر نہیں ہونی چاہیے کہ ہمارے بیان سے کتنے لوگ اصلاح پا رہے ہیں، کتنے لوگ نہیں پا رہے ہیں۔ ہمارے میں برابر کنوے کر رہا ہوں کہ نہیں، میرا کام ہے کنوے کرنا۔ کنونس ہو رہا ہے کوئی آدمی، نہیں ہو رہا ہے، ہماری فکر نہیں، وہ تو اللہ کے ہاتھ میں۔ ابو طالب کنونس نہیں ہوئے، ابو لہب کنونس نہیں ہوئے، تو آپ کون ہیں؟ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ہمارا کام ہے صرف مارکیٹنگ آف اسلام کو بتا دینا۔ کوئی لیتا ہے نہیں لیتا، زیادہ کنسرن کریں گے مایوس ہو جائیں گے۔ ارے میں اتنے سالوں سے کر رہا ہوں، قوم میں اصلاح نہیں ہو رہی، خاندان میں اصلاح نہیں ہو رہی۔ آپ کو کس نے کہا ذمہ داری دی؟ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا سوچتے ابو لہب کے بارے میں، ابو طالب کے بارے میں، تو مایوس ہو جاتے۔ مایوس ہونے کے لیول پہ سوچنا صحیح نہیں، ہاں فکر ہونی اچھی بات ہے، ارے کاش کہ وہ سدھر جاتا تو اچھا تھا، یہ الگ بات ہے، یہ فکر ہے۔ ایک ہوتا مایوسی، دونوں میں فرق ہے۔ مایوس نہیں ہونا، کیونکہ آپ کو اللہ نے کب ذمہ داری دی ہے کہ کلمہ پڑھانا، ہدایت دینا، یہ کلیئر رکھے۔ بہت سارے ہمارے دیندار مسلمان بیوی کو لے کے مایوس، نہیں سدھر رہی ہے، تو آج میں تو کب سدھرتے؟ کتنے دن ہوا؟ 13 دن سے سمجھانا، 13 سال، اللہ کے 23 سال، اچھا 23 سال سمجھانا، کم سے کم 23 سال، اچھا 950 سال، جان دو، بڑا ٹارگٹ دیں گے اما۔ اور آپ کو سمجھایا کتنا معلوم؟ 13 دن۔ وہ 13 دن میں بھی 7 دن خود ہی مخالفت کرے کئی مرتبہ، تو بیوی بولتے اچھا مجھے سمجھا رہے اور خود ہی گڑ کا پرہیز بول کے خود ہی گڑ کھا رہے، تو وہ والا مسئلہ نہیں۔ آپ کا عمل کتنا اچھا ہے؟ 2 دن سمجھاتے، 3 ایک بیان سن لیا، رات میں آ کے سمجھاتے، پورا تبلیغ میں بدل گیا، رمضان مبارک آتے میں بدل گیا، اب گھر پورا بدل جانا۔ کیا ہو سکتا اگلے رمضان میں بدلنے کا ارادہ ہونا ان کا؟ آپ ٹائم دیجئے نا، آپ جلدی کیوں کر؟ اللہ اتنا رحیم ہے، اگر اللہ تعالیٰ پکڑنا چاہے تو گزشتہ سال ہم اچھے نہیں تھے نہ، پکڑ لیتا تو اللہ تعالیٰ، اتنا جلدی بھی نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ صبر سکھاتی ہے، سورہ کیا ہمیں صبر سکھاتے ہیں۔ نوح علیہ السلام 950 سال محنت کرنے کے بعد آخری میں اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم آتا ہے کہ اب یہ قوم ہے، اب ہدایت پر آنے والی نہیں ہے، تو ڈیزرٹ میں ایک کشتی بنا رہے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں ڈیزرٹ میں کشتی، یہاں پانی نہیں ہے کہ ہم پانی کو ترس رہے ہیں، یہ جو ہے کشتی بنا رہے ہیں۔ وہ کوفہ بغداد کے ایریے میں نوح علیہ السلام، یعنی آپ کو تاریخ پڑھنا ہے تو ابراہیم علیہ السلام سے پہلے جو نبی آئے، ابراہیم علیہ السلام کے بعد جو نبی آئے، وہ ذہن میں رکھ لیں گے تو آپ کو سمجھنے میں آ جائے گی۔ شعیب علیہ السلام کے بارے میں کافی مفسرین میں اختلاف ہے کہ ان کا ایگزیکٹ دور کیا ہے، نوح علیہ السلام سے پہلے کا ہے یا نوح علیہ السلام کے امیڈیٹ کا ہے یا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا ہے، اس کے تفصیلات میں
بہت سارے اختلاف ہیں، لیکن اکثر نبیوں کے بارے میں بہت کلیئر ہے نا۔ ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کا زمانے میں کون کون ہے؟ آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام۔ ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے، اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام۔ اسحاق علیہ السلام کے بیٹے کیا ہے؟ یعقوب علیہ السلام۔ یعقوب علیہ السلام کا لقب کیا ہے؟ اسرائیل، ان سے نکلے بنی اسرائیل۔ اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے آتے بنی اسماعیل۔ بنی اسماعیل میں سے ایک بھی نبی نہیں آئے، لیکن ایک ایسے نبی آئے جو سب سے افضل ہو گئے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور بنی اسرائیل میں تھے پھر کئی نبی، یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، پھر بعد میں مریم علیہ السلام، آل عمران، عیسیٰ علیہ السلام۔ سب سے آخری بنی اسرائیل میں کہ آخری نبی کون ہے؟ جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو پورے نبیوں اور رسولوں میں خاتم النبیین، خاتم الرسول ہے، بنی اسرائیل کے خاتم النبیین کون ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام۔ عیسیٰ علیہ السلام۔ اگر آپ یہ تفصیل ذہن میں رکھیں گے تو میں جو واقعات بتا رہا ہوں آپ کو سمجھنے میں ایک اوور ویو ہمیشہ رہنا چاہیے آپ کے ذہن میں۔ تو نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے ہیں، لوگ مذاق اڑا رہے ہیں، لیکن جب اچانک طوفان آتا ہے تو اس وقت پر یہ کشتی کام آتی ہے۔ اور اس وقت پر بیٹے اور باپ کا مکالمہ بتایا گیا۔ بیٹا باپ جو بیٹے سے کہہ رہا ہے، اے بیٹے آ جا، کشتی میں سوار ہو جائے، یعنی کلمہ پڑھ لے، ایمان لا لے، میرے راستے پر آ جا۔ بیٹا کیا کہہ رہا ہے؟ سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، میں پہاڑوں کے اونچائی پر چلے جاؤں گا، بچ جاؤں گا۔ باپ کہتا ہے آج کوئی بھی پہاڑ تمہیں بچانے والا نہیں۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں فسادات کے جب فتنے میں فسادات میں آپ ہو تو سنت آپ کو بچائے گی۔ سنت کیا ہے؟ کشتی کی طرح۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ کیا ہے؟ کشتی کی طرح ہے۔ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق قرآن مجید کو سمجھے گا وہ کامیاب۔ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق، حدیث کے مطابق نہیں سمجھتا بلکہ اپنے عقل سے قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، وہ ویسے ہی تباہ ہو جائے گا جیسا کہ نوح علیہ السلام کا بیٹا۔ اپنی عقل نہیں لڑانا، قرآن مجید کو سمجھنا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے طریقے کے مطابق۔ گویا کہ یہ ہمارے لیے کشتی، آج کے زمانے کی کشتی کیا ہے؟ اس زمانے کی کشتی نوح علیہ السلام کی، بیٹا سمجھ نہیں پایا، ڈوب گیا۔ آج کے زمانے کی کشتی کیا ہے؟ قرآن مجید کو سمجھنا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے طریقے کے مطابق۔ جو یہ کشتی میں سوار ہو جائے گا وہ بچ گیا، جو نہیں وہ 72 فرقوں کے طوفان میں بہ جائے گا۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ آخر میں نوح علیہ السلام کہتے ہیں اے اللہ آپ احکم الحاکمین ہے نا، ہاں وہ بیٹا میرا ہی ہے نا، میری نسل میں سے ہے نا، تو پھر اس کو بچا لینا چاہیے نا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں نوح علیہ السلام انہ لیس من اہلک۔ یہ تو آل بیت بولنے والوں کے لیے بھی اس میں نصیحت ہے۔ یہ تمہارے گھرانے کا نہیں ہے کیونکہ اس کا عمل غیر صالح ہے۔ اللہ کے نبی کے گھرانے کا کون ہوتا ہے؟ جو ایمان لاتا ہے، جس کا عمل اچھا ہو۔ ایمان اور عمل کی بنیاد پر ہے۔ یہ بلڈ ریلیشن سے اس کا تعلق نہیں ہے، ایمان ریلیشن سے اس کا تعلق ہے، عمل ریلیشن سے اس کا تعلق ہے۔ اگر واقع بلڈ ریلیشن سے تعلق ہوتا تو تبت یدا ابی لہب و تب نہیں اترتی تھی۔ ابو لہب تو چاچا ہے نا، بلڈ ریلیشن سے۔ تو اسلام میں اقربا پروری کوئی چیز نہیں۔ اسلام میں یہ پاپائیت والا نظام نہیں ہے کہ ہمارے خاندان کا یہ اس کے خاندان کا نہیں، ایمان کی بنیاد پر رشتے طے ہوتے ہیں۔ ایک عمومی طور پہ جو آل بیت ہے اس میں پورے مومنین آ جاتے ہیں، خصوصی جو آل بیت ہوتے ہیں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل کے لیے خاص ہے، ان کو آل بیت کہتے ہیں، ان کے مسائل الگ ہیں، ان کے احکام الگ ہیں۔ تو اس کے بعد آپ دیکھیں گے تفصیلی طور پر سورہ ہود کے اندر ہود علیہ السلام کا ذکر ہے۔ اب سب کا معجزہ نظر آ رہا ہے۔ نوح علیہ السلام کا طوفان آیا، چلے گیا، کشتی بچ گئی، اچھا شپ ایک معجزہ ہے۔ قوم سمود میں صالح علیہ السلام کے زمانے میں اونٹنی آئی، کہاں سے آئی؟ پہاڑ میں سے آئی، وہ بھی گابن اونٹنی آئی، تو سمجھ یہاں ایک معجزہ نظر آیا۔ موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے زمانے میں بہت سارے معجزات، جیسا کہ سورہ اعراف میں ہم نے پڑھا کہ جب تک وہ مصر میں تھے موسیٰ علیہ السلام بعد میں فلسطین کی طرف چلے گئے، تو جب تک مصر میں تھے اس وقت پر کافی جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب نازل ہوئے، کبھی جو ہے جوں کی شکل میں، خون کی شکل میں، طوفان کی شکل میں، ٹڈی کی شکل میں، لیکن ان سب چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بچا لیا۔ پھر سمندر میں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بچا کر نکالا۔ سمندر پار ہونے کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے
موسیٰ علیہ السلام اور پوری قوم کے لیے من و سلوہ کا انتظام کیے، بادل آ رہے تھے، گرمی سے بچا کر جا رہے تھے، یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے تورات دی۔ یہ کوہ طور سے واپس آنے تک قوم نے بچڑا بنا لیا تھا، ان کی پوجا کر رہے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو بہرحال تھوڑا سا ڈانٹ کے ڈپٹ کے پھر اللہ نے معاف کر دیا۔ معاف کر دینا بھی کس عزت کی بات ہے، پھر معاف کر کے آخری میں بولے چلو ایسا کرو کہ تم یہ شہر میں داخل ہو جاؤ۔ یہ فلسطین اور اسرائیل میں جہاں پر یہودی آج گر پڑ کے جانا چاہ رہے ہیں، ایک زمانے میں قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے کہ تم اس شہر میں داخل ہو جاؤ، تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو کیا کہا تھا معلوم؟ تم اور تمہارا رب جاؤ، جا کر لڑو، کامیاب ہونے کے بعد بولو ہم آتے۔ صحابہ کرام نے کیا کہا؟ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کو ویسا نہیں کہیں گے جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قوم نے کہا تھا کہ تم جاؤ تمہارا رب جاؤ۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بیٹھے، ہم اپنی جانیں قربانی کر کے آتے ہیں۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ہم کو سمندر میں بھی لے کر چلے جائیں گے تو ہم آپ کے پیچھے پیچھے سمندر میں چلے جائیں گے۔ یہ صحابہ کرام، وہ قوم جو جس شہر میں جانا نہیں چاہتی تھی، ان سے کہا گیا کہ تم اس کے اندر جاؤ، تو انہوں نے کہا نہیں جاتے۔ اس کے اندر بہت بڑے دو لوگ جا کے جھانک کے آئے، ارے بہت خطرناک لوگ ہیں، فل مار دیتے، نہیں جاتے۔ آخر میں بولے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان پر ایک عذاب، اتنا سمندر سے بچانے والا اللہ سبحانہ تعالیٰ، تم نے دیکھا سمندر کے اندر دیواروں کی طرح پانی ٹھہر گیا، پھر واپس آنے کے بعد تم لڑے، نہیں 12 قبیلے الگ الگ ہیں تو ہر ایک کے لیے الگ الگ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جو چشمے جاری کیے، وہ اللہ جب یہ کر سکتا ہے تو جب تم جاؤ، صرف تم جاؤ گے تو تمہاری فتح ہو جائے گی، تو اللہ پہ بھروسہ نہیں مار دیے تو کیسا؟ بھروسہ ہی نہیں۔ بنی اسرائیل کی جو قوم ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک 40 سال کا عذاب دیا۔ علامہ ابن خلدون رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کسی بھی قوم کو چینج ہونے کے لیے کتنے سال لگتے ہیں؟ 40 سال لگ سکتے ہیں، کیونکہ 40 سال کا عذاب دیا گیا ان کو۔ اس کے بعد یہ لوگ گھومتے، صبح میں نکلتے، کہاں ہے وہ شہر نہیں ملتا، پھر دیکھے تو پھر وہیں پائے۔ اس کو کہتے ہیں تیہ، سراسیمگی کا عذاب۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں ان کو سراسیمگی کا عذاب ملتا ہے، پریشان۔ بعض لوگ بولتے ہیں بہت بزی ہوں، نماز کو آنے ٹائم نہیں، کیوں؟ بہت بزی ہوں۔ کہ نماز کو نہیں آنے کی وجہ سے بزی کا عذاب تو نہیں مل گیا آپ کو؟ ارے چلو بھائی دین کے کام کے لیے، نہیں ٹائم نہیں ہے۔ اچھا جہنم میں جانے اتنا بزی ہے، جنت میں آنے ٹائم نہیں ہے، کیا مطلب ہی سمجھ میں نہیں آ رہا۔ تو یہ تیہ کا عذاب یہ کس کو ملتا ہے؟ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو معمولی، مال دولت نوکری دنیا کے ہر چیز کو سیریس، اور دین کے معاملے کو چلتا۔ یہ ایٹیٹیوڈ جو ہوتا ہے یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں آ چکا تھا، ان کو بدلنے کے لیے 40 سال کا عذاب ملا۔ اس کے بعد یوشع بن نون آئے، یہ بھی ایک نبی، یوشع بن نون۔ اب یوشع بن نون آئے، موسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا، یوشع بن نون آئے۔ یوشع بن نون آ کر انہوں نے کہا اب چلتے ہیں، نہیں اب چلتے، بہت ہو گیا، 40 سال سے بہت گھوم لیے، اب چلتے۔ ٹھیک ہے، جب چلتے نا تو استغفر اللہ کہتے چلنا۔ استغفر اللہ کے لیے اس زمانے میں کون سا ورڈ ان کو سکھایا گیا؟ حتتن مانے گناہ گراؤ۔ اب پھر شرارت، ہنتتن بولے، گہوں کا دانا، پھر خطا۔ اس کا مطلب بھی ہے تھوڑا اور چاہیے، تھوڑی اور سزا چاہیے، تھوڑی اور شرارت ہے ابھی دماغ میں۔ یہ شرارتی مزاج دین کے معاملے میں نہیں ہونا چاہیے، بلکہ دنیا معاملات میں بھی نہیں ہونا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کا سورہ اعراف پڑھیے، سورہ بقرہ پڑھیا، تو میں نے تفصیل سے تھوڑا سا اس لیے ذکر کیا کیونکہ درمیان میں کئی صورتوں میں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر گیا۔ اگر یہ تفصیلات نہیں رہیں گے تو پھر قرآن مجید سمجھنے کے اندر ہمارے لیے واقعات پورے ملا کر ایک کڑی میں تھام میں آ جاتے ہیں، تو پھر بعد میں موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ پڑھنے میں آپ کو ایک دلچسپی کریٹ ہوگی انشاءاللہ۔ اور صالح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، لوط علیہ السلام۔ اس سورے میں آپ دیکھیے بچوں سے ریلیٹڈ بھی کچھ گفتگو ہے۔ ابراہیم علیہ السلام بوڑھے ہو گئے، بیوی بچے نہیں، میرے بچوں کا ذکر آ رہا، یعنی خواتین کو نصیحت کی جا رہی ہے کہ اگر بچے نہیں ملے یا پریشانی ہو تو فوراً کیا کرتے ہیں؟ اللہ کو چھوڑ کے باباؤں کے پاس چلے جاتے۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام اور ان کی بیوی کو دیکھیے، 80 پر 8 سال ہو گئے، دعا کر رہے ہیں، وہ بڑھاپے میں اسماعیل علیہ السلام ملے۔ 80 پر 8 سال کے بعد اسماعیل علیہ السلام ملے، اور پھر اسماعیل علیہ السلام جوانی میں آ رہے ہیں، تو ان کی عمر اور کہاں چلے گی؟ 90 کے قریب اور اس سے بھی اوپر۔ پھر اس وقت پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اب ذبح کرو، تو ابراہیم علیہ السلام اس بڑھاپے میں کہہ رہے ہیں اللہ تو نے کہا یہ بچہ تو نے دیا، میں ذبح کرنے کے لیے تیار ہوں۔
جوانی میں اور بچے بھی آنے والے ہیں، تب بھی ذبح کرو بولے تو ہمارے دماغ میں بات نہیں جاتی، لیکن جو اللہ کے لیے لائف گزار دیتے ہیں ان کے لیے ہر بات سمجھ میں آتی ہے۔ جو لوگ اللہ کے لیے لائف نہیں گزارتے ان کو اللہ کے ہر بات میں کوشچن اور شک ہی ہوتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا یہاں پر بچوں سے ریلیٹڈ ازدوائی تعلقات، صالح علیہ السلام کی گابن اونٹنی پہاڑ میں سے نکل رہی، ہود علیہ السلام کے زمانے میں بتوں کے پاس جا جا کر بچوں کے لیے مانگ رہے تھے، اور پھر لوط علیہ السلام کے زمانے میں ہم جنس پرستی کا گناہ طاری تھا، مرد سے گندگی کرنا، نعوذ باللہ۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان سب نبیوں کا اور ان کے زمانے میں جو برائیاں تھیں، جو قوم برائی کرتے ہوئے گویا کہ نصیحت کر رہے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جب بھی صورتیں اور واقعات ختم ہوتے ہیں تو آخری میں کیا کریں، ہم نے یہ قصے اس لیے بیان کے تاکہ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ، تاکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دلوں کو مضبوط کر دیں۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے سورہ ہود سورہ نمبر 11 کے آیت نمبر 44 نوٹ کر لیجئے دماغ میں۔ آپ کے خاندان میں اگر کوئی ایسے بیماری آ جائے جیسا کہ ایک آدمی کو مسلسل جو ہے موشن جاری ہے، یا خے نکل رہا ہے، پانی نکلتے آ رہا ہے، یا بہت سارے ایسے خواتین ہیں ان کے لیے جو ہے ماہواری اور خون جاری رہتا ہے، تو ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے علاج کے طور پر کہا سورہ ہود نمبر 11 کے آیت نمبر 44 پڑھنے سے یہ سارے اس ٹائپ کی جو آؤٹ آف کنٹرول جو چیزیں ہوتی ہیں جسم کے اندر سے، پانی نکل جانا، پریشان ہو جانا، کنٹرول میں آ جاتا ہے۔ یہ بڑے اس سورہ کے اندر شفا سورہ یونس اور سورہ ہود کے اندر آیتوں، شفا والی آیتوں کا کافی ذکر ہے، اس کا بھی ضرور علاج کریے، اس سے فائدہ اٹھائیے انشاءاللہ۔ سورہ یوسف کیا ہے؟ علامہ ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ کو چاہنے والا ایک آدمی ٹرین سے اترتے نا، تو اترتے کچھ کھانے کے لیے، پھر جیسے ٹرین جاتی چڑھ جاتے، رائٹ؟ اتنی دیر میں ایک آدمی آیا ان کا چاہنے والا، اب بولا کہ مجھے یوسف علیہ السلام کا قصہ سنا۔ اب علامہ ثناء اللہ امرتسری کا، اللہ کے بندے میرے پاس اب 2 منٹ میں ٹرین نکلنے والی ہے، کیسے پورے یوسف علیہ السلام کا قصہ سنا دوں؟ نہیں سنائی، میں آپ کے زبان سے سننا چاہتا۔ اب عقیدت آ گئی، اب محبت آ گئی مولانا سے، تو انہوں نے کہا کچھ لوگوں نے چاہا کہ گڑھے میں ڈال دے، اللہ نے چاہا کہ بادشاہت کی گدی پہ بٹھا دے، پھر بعد میں گڑھے میں گرانے والے نادم ہو گئے، اب میں چلتا ہوں ٹرین میں چلے۔ اب مختصر اتنا بھی ہے، اگر گہرائی میں جائے تو شیخ صالح المنجد نے اس میں سے 100 سبق نقل کر دی، 100 سبق ہے اس میں نوجوانوں کے لیے۔ یہ سورہ کیا ہے؟ خواب سے شروع ہوتا ہے اور خواب کی تعبیر پر ختم ہوتا ہے۔ ایک چھوٹا سا بچہ، ننھا منا سا بچہ خواب دیکھتا ہے، انی رأیت 11 کوکبا، 11 ستارے کا سجدہ کر رہے، والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین، سورج اور چاند، بچوں سمجھ میں نہیں آیا تارے مجھے سجدہ کر رہے، اور اسی طریقے سے چاند اور سورج کا مطلب کیا ہے، بچے کو سمجھ میں آیا۔ یعقوب علیہ السلام کے پاس اب نبی ہے، یوسف علیہ السلام تو فیوچر میں نبی بننے والے ہیں، اور باپ بھی کیا ہے؟ نبی۔ اب نبی کے گھرانے میں بھی حسد آ سکتا ہے، یہ نقطہ غور کریے۔ کئی لوگ ہیں، بہت سارے دیندار ہیں، غم میں رہتے ہیں، بھائی میں کچھ نہیں کر رہا ہوں پھر بھی مجھے ستا رہے، بعض لوگوں کی عادت رہتی، میں کچھ بھی نہیں کر رہا بھائی پھر بھی مجھے لوگ ستا رہے، ایسا کر کے بیچارے غم میں رہتے ہیں۔ اب یہ کون سا غم ہے؟ کچھ کرے بعد غم میں آ رہے، مار کھائے تو سمجھ میں آ رہا، اب میں کچھ کرے نہیں غم میں ہے، تو ان کو یہ دماغ میں بٹھانا پڑے گا کہ بھائی آپ کچھ نہیں کرے تو بھی سامنے نہیں ستاتا، بول کے یہ رول کہاں سے نکالے آپ؟ یوسف علیہ السلام کسی کو کچھ ستائے تھے کیا؟ نہیں ستائے تھے، لیکن انسان میں حسد آتا نہیں آتا؟ حابل قابل کے اس میں ایک بھائی نے ایک بھائی کو مارا، کیا دوسرا بھائی نے کچھ ستایا تھا کیا؟ حسد آ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات میں ایسے انسان پیدا کیے، ہر انسان کو، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ہر انسان کو کچھ نہ کچھ حسد آتا ہے۔ جو شریف ہوتا ہے نا اس کو مارتا ہے، نہیں بھئی اچھی عادت نہیں ہے، غلط عادت ہے، اس بری عادت کو کیا کرتا ہے، اور جو لئیم ہوتا ہے، برا آدمی ہوتا ہے، روزانہ اس کو بڑھاتا ہے۔ ہاں واقعی حسد ہونا چاہیے دنیا میں، اس سے تو بڑا فائدہ ہے، میں لیڈر بنوں گا نا، میں اگر ستاؤں گا تو بھاگیں گے تو اس کا لیڈر میں رہوں گا۔ تو بعض لوگوں کی عادت ہے کہ وہ لوگ پازیٹیو طریقے سے محنت کر کے ترقی کرنا نہیں چاہتے، وہ لوگ ٹیڑھے راستوں سے حسد کر کے ستا کے جلدی سیادت، جلدی لیڈرشپ، وہ چاہتے جلدی چھا جائے لوگوں، ایسا کچھ ہونے والا نہیں کائنات میں۔ اینڈ میں وہی آئے گا جو محنت کرے گا،
اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نیک آدمی کو گڑھے پہ بھی لے جا سکتے ہیں، کنویں میں بھی گرے گا وہ، ایسا نہیں کہ ایسی کوئی گارنٹی نہیں کہ آپ نیک ہے تو آپ پر مصیبت نہیں آئے گی اور آپ اچھا آرام سے ترقی کریں، ایسی بات نہیں ہے۔ سلیبس سیم ہے، ایم بی بی ایس کا سلیبس ایل کے جی کا نہیں ہے، ایم بی بی ایس کا سلیبس ایم بی بی ایس کا ہی رہے گا، اور پھر آپ کو گزرنا ہی پڑے گا۔ جو لوگ بھی ترقی کرتے ہیں ان کو ایک مرتبہ کنویں میں گرنا ہے، ایک مرتبہ اٹھا کے آپ کو پورے لوگ ذلیل کریں گے، ایک مرتبہ ڈاؤن ہوتے آپ لائف میں، لیکن وہ ڈاؤن ہوتے دیکھنا ہے کہ اب آپ غم میں جو ہے نا پاگل تو نہیں ہو جا رہے ہیں۔ اب یہاں دیکھنا ہے، آپ کا ایگزام ہے، اللہ تعالیٰ دیکھ رہی ہے بندہ میرے لیے کرا یا بندوں کے لیے کرا۔ اب اگر وہ بندوں کے لیے کیا تو اس کی جو نیت ہے نا، پھوٹی نیت کلیئر ہو جائے گی۔ جیسے ہی وہ گرتا ہے حالات خراب ہے، کہیں سے کوئی نہ سپورٹ نہیں، اکیلا ہو گیا۔ اب یہاں پر وہ کہتا ہے اس قوم کے لیے میں کیا کیا نہیں کرا، اس جماعت کے لیے میں کیا نہیں کرا، آج مجھے سب لوگ چھوڑ دیے۔ بھائی آپ اس جماعت کے لیے، میں بھائی کے لیے کیا کیا نہیں کرا، آج میرے پورے خاندان والے مجھے چھوڑ دیے۔ کیوں کرے آپ بھائی کے لیے؟ اللہ کے لیے کرنا تھا۔ میں میری بیوی کے لیے کیا کیا نہیں کرا شیخ، ایسا آ کے مجھے ایسا بتا کیا کیا نہیں کرا شیخ، میری بیوی کے لیے مر جاتا، مر جائیں گے ٹھہر۔ اچھا کیوں کرے آپ بیوی کے لیے؟ اللہ کے لیے کرنا تھا۔ آپ بھی اب میرے پر غصہ آ رہا ہے، میرے پر غصے میں تسلی دینے کے لیے نیگیٹو فارمولا استعمال، بعض اوقات کیا ہے نیگیٹو فارمولا استعمال کرے تو ذرا ادھر سے گرمی لگائے تو ڈائلائسس کا جو مریض ہے نا ذرا اچھا ہو جاتا، تھوڑا ادھر سے بھی تھوڑا گرم جاتا۔ بعض مریضوں کو بہت زیادہ خون بہ رہا ہے تو پرانے زمانے میں کیا کرتے ہیں، آخر العلاج القی، تھوڑا سا حسیر گرم کر کے جلا کے لگاتے، خون رک جاتا۔ تو بعض آؤٹ آف کنٹرول ہوتے ایموشنل میں، تھوڑا سا نیگیٹو ان کو کانسٹنگ کرتے، ہاں صحیح بولے، ذرا صحیح اچھا دکھ رہا ہے، ارے میری بیوی کے لیے کیا نہیں کرا، میرے بھائی کے لیے کیا نہیں کرا، میرے فلاں شوہر کے لیے میں کیا کیا نہیں کری، لیکن آج شوہر ہے تک۔ آپ شوہر کے لیے کیوں کرے، بھائی کے لیے کیوں کرے، آپ اللہ کے لیے کرنا۔ انما الاعمال بالنیات، پاور آف اخلاص، جب بھی کرے صرف اللہ کے لیے کرو۔ اس کا فائدہ کیا ہے؟ پورے لوگ آپ کو چھوڑ دیے اور بے عزتی کرے، مجھے کیا لینا، میں تھوڑے ان کے لیے کرا، میں جس کے ہاتھ میں جنت ہے اس کے لیے کرا تھا۔ یہ پورے لوگ نہیں بھی مانتے کوئی بات نہیں، وہ تو راضی ہے کیا بس ہے وہاں آپ کا، اگر وہ راضی نہیں ہے اور پورے راضی ہے تو فائدہ نہیں ہے، کیونکہ پورے لوگ مل کے جنت نہیں دے سکتے آپ۔ لیکن اگر وہ راضی ہے اور پورے ناراض ہے، کوئی بات نہیں، اینڈ میں جنت پہ چلے گا تو بس ہے، سکون ملا۔ انما یہ ہے پاور آف اخلاص۔ اب جب بھی لوگ سوچیں گے نا پریشان رہے، ذرا پاور آف اخلاص میں آ جائے، ہمیشہ خوش رہتے ہیں انشاءاللہ، ہمیشہ سکون میں انشاءاللہ۔ تو یوسف علیہ السلام کے زمانے میں دیکھ کے بیچارہ کچھ نہیں کر رہے، لیکن حسد کرنے والے حسد کریں گے، سب کریں گے۔ آپ کے لائف میں کچھ کنویں میں جانے کے ڈاؤن والے حالات آ سکتے ہیں، اور کبھی مصر کے گدی پہ بیٹھنے والے بادشاہت کے جیسے بھی حالات آ سکتے ہیں۔ وہاں پر تم غرور میں مت آؤ اور یہاں پر تم مایوسی کا شکار مت ہو۔ یہ دو جگہ پہ کنٹرول کب آئے گا؟ پاور آف اخلاص رہے گا۔ یہاں نکلے گا کون؟ یہ دنیا میں حالات کبھی اتنے اچھے آتے ہیں کہ آدمی آپے سے باہر آتا ہے، کبھی حالات اتنے بدتر آتے ہیں کہ آدمی مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے۔ بچتے وہ لوگ ہیں جو نمازی ہیں، بچتے وہ لوگ ہیں جو مومن ہیں، بچتے وہ ہیں جن کے پاس اخلاص ہے، بچتے وہ ہیں جن کے اندر کردار کی اونچائی ہے، بچتے وہ ہیں جو نبیوں کے واقعات پڑھتے ہیں۔ اچھا یہ دیکھیں اب سورہ ہود، سورہ یونس اور سورہ یوسف، آپ جانتے ہیں کس دور میں نازل ہوئی؟ ایک اورینٹلسٹ نے قرآن مجید پر کیا گہرائی سے مطالعہ کیا، میں دیکھ کر تعجب کیا۔ غیر مسلم بس اللہ ہدایت دے دے، پڑھنے والے بہت ہو جا رہے ہیں، ہدایت کم مل رہی ہے۔ اورینٹلسٹ نے کیا کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مکے کی زندگی، وہ پوری زندگی پڑھا قرآن مجید، پڑھتے رہا، اس نے آخری میں ایک انالیسس پیش کیا، کہا کہ مکے کی زندگی کو اس نے 3 دور میں بانٹا، اس کی اپنی کتاب میں کہا کہ مکے کے 13 سالہ دور میں بھی 3 دور ہے۔ ایک وہ دور ہے شروع میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پہ چڑھ گئے، اعلان کریں، کہیں مائلڈ اعتراض ہے، کوئی ہائی لیول پہ اعتراض نہیں، ایسا کہیں کوئی مخالفت کسی چاچا نے کر دی، پوری قوم کی قوم کر دی، ایسے حالات نہیں۔ درمیان کے حالات، یہ جو حالات ہے نا، یہ حالات کیسے ہیں؟ اب پورے قبیلے اور مجموعی اعتبار سے اعتراض آ رہے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے نظر آ رہے ہیں۔ کچھ صحابہ اکرام ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورے کے پورے اکیلے نظر آ رہے ہیں، اور ادھر بڑی جماعت ہے اور بہت ہی گھمسان جیسے یدھ ہو گیا۔ تیسرا دور ہے تکلیفیں دے رہے، خالی باتوں کی حد تک نہیں، تکلیفیں، مار سکتے تو مار رہے ہیں، قتل کر سکتے تو قتل کر دے رہے ہیں، یعنی ہاتھا پائی کی نوبت۔ درمیان میں ہے اعتراضات، گرانا کرنا، زبان کی حد تک زیادہ، یعنی یہ وہ وقت تھا جب کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو
آنکھوں سے دیکھنا، کنکھیوں سے دیکھنا، مذاق اڑانا، مجلس قائم کرنا، غیبت کرنا، یہ وہ دور ہے، درمیانی دور۔ اس دور میں نازل ہوئی سورہ یونس کب نازل ہوئی ہے؟ درمیانی دور میں، شروع کے دور کی نہیں۔ تو گویا کہ سورہ یونس پہ غور کریے آپ، اس زمانے میں انبیاء کرام تھے، اکیلے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مدد کی، دشمنوں سے بچا کر نکالے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام جو تھوڑے تھے ان کو تسلی ملی کہ نہیں ملی؟ جب بھی آپ کو ایسا فیل ہوتا ہے کہ ارے میں اکیلا ہو گیا، نہتا ہو گیا ہوں، ایک مرتبہ سورہ یونس، سورہ ہود اور سورہ یوسف پڑھ لیجیے۔ ایسا آپ کو فیل ہوگا کہ اس زمانے میں یہ بھی دیکھنے میں، یوسف علیہ السلام تو بیچارے کنویں میں اکیلے تھے، مصر میں چلے گئے تو اور اکیلے، کہاں وہ یعقوب علیہ السلام کنعان میں، وہ بھائی، وہ پیارا پیارا دیس، وہ پیاری پیاری جگہ، اچانک ایک بچہ جو ہے نا کنویں سے ہوتے مصر چلا جاتا ہے، وہاں پر اس کو غلام کے ساتھ بیچ دیا جاتا ہے۔ تصور کرے تکلیف کی انتہا، ایک وہ کنعان میں جہاں پر ایک یعقوب علیہ السلام کے بیٹے، تو ہر طرف ان کی عزت، نبی کے بیٹے، ایک عزت والے گھرانے میں سے نکل کے اچانک مصر کے اندر، وہ سیریا کدھر ہے، وہ مصر کدھر ہے، وہاں لے جا کے کو غلاموں کے بہاؤ بھیج جاتا ہے۔ کیسا تکلیف دہ دور ہے۔ لیکن اگر ہم یہ سورے پڑھتے ہیں تو ہمارے پاس ایک عجیب قسم کی طاقت آ جاتی ہے۔ وہ اللہ جب ان کو مدد کر سکتا تو انشاءاللہ ہمیں بھی مدد کرے گا، ہمیں بھی تکلیفوں میں سے باہر نکالے گا۔ اور جتنے بھی بڑے بڑے عہدے پر پہنچتے ہیں ان سے آپ پوچھیں، انٹرویو لیجیے، تو لوگ کہتے ہیں ہم لوگ کافی محنت کرے تھے آج یہاں تک پہنچے۔ تو اسی لیے نوجوانوں سے گزارش یہ ہے، محنت سے جی نہ چرائیں۔ یہ جو شارٹ کٹ راستے میں جلدی کامیاب ہو جاتے ہیں، بعض اوقات اس میں دھوکہ ہوتا ہے، ہمیشہ کی جیل، ہمیشہ پیچھے۔ بہت سارے نوجوان کیا کہتے ہیں فلاں آدمی ترقی کیا، وہ پوری بات نہیں بتاتا، آدھی ساری بات بتاتا۔ یہ نوجوان اس سے متاثر ہو کر شارٹ کٹ مار کے کامیاب ہونے کی کوشش کرتے ہیں، بعض اوقات بڑے بڑے کیسز پہ بک ہو جاتے ہیں، ہمیشہ کے لیے بلیک لسٹڈ ہو جاتے ہیں، پاسپورٹ ختم ہو جاتا، چوری کے کیس سے پکڑے جاتے ہیں، فراڈ کے کیس سے پکڑے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ یہ دنیا گریجول جانے کی، سورج ہے 12 بجے کا سورج اپنی سخت گرمی دکھاتا ہے، لیکن وہ 12 بجے تک پہنچنے کے لیے اس کو 8، 9، 10، 11 بجے سے گزرنا ہی پڑے گا۔ ایک سورج روزانہ آپ کو یہ سبق دے رہا ہے، یہ کائنات کی ہر شے، ایک چھوٹا پودا ہوتا ہے بعد میں گھنا درخت بنتا ہے، ایک بچہ ہوتا ہے بعد میں آدمی بنتا ہے، ایک بچہ پیدا ہونے کے لیے بھی 9 ماہ تک ماں اٹھا کر رکھتی ہے۔ تو یہ کائنات میں ہر چیز کیا گریجول ہے، تو ایسی ترقی اگر کرنا ہے تو بہت گریجول جانا پڑے گا۔ یہ بڑے بڑے انبیاء کرام بھی انسان کی طرح گریجول گئے ہیں، تو تم جلد بازی کیوں کر رہے ہو، جلدی تم نتیجے کے چکر میں کیوں ہو؟ آرام سے کام کرو، ایک کوئی ٹائم مل سکتا ہے تو آرام سے کام کرو، لیکن کرتے رہو استقامت۔ جلد بازی کر کے تھوڑے دن کام کرے، نہیں نتیجہ نہ نکلا، مایوس ہو کے مت بیٹھو۔ یوسف علیہ السلام کے قصے میں ہمارے لیے کتنا اچھا کہ خواب دیکھ رہے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ خواب مت بتاؤ۔ کس کو مت بتاؤ؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ حسد کرنے والا تم سے حسد کرے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا ارشاد فرمایا، جب تم خواب دیکھو تو خواب جو ہے کس پر بیان کرو؟ ایسے آدمی کو جو علم والا ہو اور جو بردبار ہو، سمجھدار بھی ہو، یعنی تمہارا وہ خیر خواہ، وہ تمہارا خیر خواہ ہونا ہے۔ ایک تمہارا خیر خواہ ہے لیکن علم والا نہیں ہے تو بھی خواب کا غلط معنی بتا سکتا، اور اگر وہ علم والا ہے لیکن وہ تمہارا چاہنے والا نہیں ہے تب بھی وہ حسد میں آ کے خواب کا معنی کچھ بھی بتا سکتا۔ ارے کل رات میں خواب دیکھا، پسینہ پسینہ، ارے یہ خواب، گئے تم 2 دنوں میں اباؤٹ پہ آتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا، وہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اب کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خواب جو ہے اٹھے ہوئے اونٹنی کے پیر کے مانند ہے، اگر تم کہہ دو گے تو کہیں وہی تعبیر نہ ہو۔ ضروری نہیں کہ ہو جائے، لیکن ہو سکتی ہے کہ وہ تعبیر ہو جائے۔ مطلب کیا؟ ڈرنا چاہیے۔ اسی لیے خواب ہر ایک کو نہ بتائے، حسد کرنے والے کو نہ بتائے۔ اسی لیے نصیحت کرتے، عرب کے بڑے لوگ، بوڑھے لوگ نصیحت کرتے تھے، تم جہاں جا رہے ہو اس سفر کا ڈیسٹینیشن مت بتاؤ، ہو سکتا ہے حسد کرنے والا آ کے ادھر اکیلے میں آپ کو مار دے گا۔ نہیں، اپنے زندگی کے مقاصد بھی زیادہ مت بتاؤ۔ اب شیطان ہے، جب تک آپ بولیں گے نہیں، شیطان کو پتہ نہیں ہوتا۔ آپ فون پہ بولاتے، ارے میرا ارادہ ہے بہت کروڑوں کے پراپرٹی لینا بول کے ارادہ ہے، شیطان باز، اچھا تم کیسا لیتے دیکھتا نا۔ اب بول رہے، اب جب تک آپ نہیں بولے تو شیطان کو تو غیب نہیں معلوم تھا، اب آپ بول دیے تو سب سے پہلے کون سنا؟ وہ دوست تو ہو سکتا ہے نیند میں تباہ نے اب شروع کرا بے کروڑ پتی کے بات، انہیں تو بیچارہ نہیں سنا، غور سے کون سن رہا ہے ادھر؟ شیطان۔ اب شیطان رکاوٹ ڈال، کئی چیزیں چھپانے کی بھی عادت ڈالو۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنی نعمتوں کو چھپاؤ تاکہ حسد سے تم بچ سکو۔ تو سورہ یوسف کے اندر کیا ہے؟ حسد سے بچنے کی بہت زیادہ تعلیمات، بہت زیادہ۔ اور اس سگے بھائی میں بھی آ جا سکتا ہے حسد۔ اگر بھائی میں آ گیا، سگے بھائی میں حسد آ گیا، تو آپ کو کل کے سوروں سے نجات حاصل کرنا چاہیے اور پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ شاید میں کچھ گناہ کرا تو وہ حسد کر رہا ہو، ڈبل۔ ایک تو آپ ایسا سوچ لے رہے ہیں الٹا سیدھا، شاید میں گناہ کرا، شاید اس وجہ سے میرا بھائی آج ایسا ہو گیا۔ بھائی کچھ بھی نہیں بھی کرے تو ہو سکتا بھائی کر رہا ہوگا، بہن کر رہی ہوگی، یا کوئی دوست کر رہا ہوگا۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ کیسے ان کا آپ یہ دور کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے کیا ہے؟ آپ نعمتوں کو تھوڑا کم بتائیے ان لوگوں پر جو آپ سے حسد کرتے ہیں، ان کو نعمتیں کم بتائیے۔ آپ جا کے پیٹرول کیسا چھنکتے رہیں گے، آج مجھے یہ ملا، اب میں نیکسٹ جو ہے آئی فون فلاں لینے والا ہوں، آتے ہی 4-5 لے رہے ہوں، ایک لے تو ان کو پریشانی ہو جائے گی۔ ایک میں جو ہے آڈی کار لا کے ٹھہرانے والا ہوں، اب ان کو خطرناک، چھاتی پوری پھل جاتی رات تک، بیچارے ہٹ اٹیک آنے سے پہلے آپ کو بھی ایک مار دینا ہوں۔ تو ایسے بڑے باتیں مت کریں۔ تو حسد سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ آپ ذرا کلام میں نرمی لائیے، دیکھ سمجھ کے بات کریے، سنجیدگی اختیار کرے۔ وہ نجات پایا جو کم بولا، یہ سب چیزوں پہ عمل کرنا ہے اور دیکھنا ہے کس کو بول رہے ہیں کس کو نہیں۔ یعقوب علیہ السلام آخری میں کیا ہے؟ یوسف علیہ السلام پہنچتے مصر میں تو وہاں کی ایک خاتون جو ہے ان کو برائی کی طرف بلاتی ہے۔ یہاں پر نوجوانوں کے لیے بڑا عظیم سبق۔ یوسف علیہ السلام جوانی کی حالت میں، لیکن اس برائی کی طرف وہ جاتے نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن 7 خوش نصیب لوگ جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے سایہ عطا کریں گے، تو اس میں سے کون ہے؟ کہ ایک نوجوان جس کو حسب و نسب والی ایک عورت نے برائی کی طرف بلایا، لیکن وہ نوجوان کہتا ہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ یہ خاتون کے لیے بھی ہے اور ایک مرد کے لیے بھی، سب نوجوانوں کے لیے۔ تو آج کے دور میں بہت سارے برائی کرنا بہت آسان ہے۔ پہلے برائی کرنے کے لیے کہیں دور جانا پڑتا تھا، لیکن آج چھپ کر اسمارٹ فونز کے ذریعے سے بہت ساری برائی عام ہوتے جا رہی، ایزی ہوتے جا رہے۔ تو ایسے وقت پر جو لوگ اپنے آپ کو یہ نبیوں کے واقعات اور یہ صورتوں سے اپنے آپ کو جڑائیں گے تو انشاءاللہ بہت سارے فتنوں سے اپنے آپ کو نکال کر باہر نکال سکتے ہیں انشاءاللہ۔ یہ سب اسباب ہے، نکالنے والا مسبب اللہ سبحانہ و تعالی ہے۔ تو سورہ یوسف میں کافی اور بھی سبق ہے۔ سورہ یوسف میں سبق یہ ہے کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں ووٹ ڈالنا نہیں ڈالنا، بھائی غیر مسلم کی حکومت میں ووٹ کیسا ڈالنا؟ تو ہم کہیں گے بھائی اخف الضررین، بڑے نقصان سے بچنے کے لیے چھوٹے جو آپ کے کنٹرول میں وہ کریے۔ اگر آپ کچھ بھی نہیں کریں گے تو ایسا آئے گا جس کو آپ راضی نہیں ہوں گے۔ پھر یوسف علیہ السلام نے غیر مسلم بادشاہ کے زمانے میں منسٹر آف منرلز، زمین سے نکلنے والے خزانے اور کھیتی باڑی کے جتنے بھی فوڈ انڈسٹری ہے، یہ سب منسٹری کے مالک اس زمانے میں کون تھے؟ منسٹر یوسف علیہ السلام، بادشاہ کے نگرانی میں۔ اسی لیے بعض لوگ کہتے ہیں یہ سعودی عرب والے غیر مسلموں سے مدد کیوں لیتے ہیں؟ ارے بھائی کیوں نہیں لینا؟ آپ سیرت نہیں پڑھے کیا برابر؟ نہیں، وہ غیر مسلموں سے ویپنس لے کے اپنے سعودی عرب کا وہ جو سیکیورٹی کر رہے ہیں، ایسا کیوں کریں؟ کیوں نہیں کرنا؟ ارے بھائی کیوں کرنا؟ اس کا مطلب آپ سیرت نہیں پڑھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، سعودی عرب والے جب وہ فیصلہ کر رہے ہیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت انہوں نے اچھی پڑھی ہے۔ مطعم بن عدی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف سے مکے کو آ رہے تھے تو اس وقت پر مکے والوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے تو شہر کے باہر ہی مار دیں گے، نعوذ باللہ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بڑے زیرک سمجھ گئے کچھ ہونے والا ہے، کچھ سازش ہو رہی ہے، تو فوراً مطعم بن عدی تک پیغام پہنچاتے، کہتے دیکھو ہماری پرانی دوستی، غیر مسلم ہے مطعم بن عدی۔ مطعم بن عدی کو کہتے ہیں کیا تم مجھے پروٹیکشن دو گے؟ تو کہا ہاں دیں گے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے، بولے مطعم بن عدی کوئی اگر اپنے بچوں کو یتیم کرنا چاہ رہے ہیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاتھ لگا کے دیکھو۔ اب پورے نہیں بھی جان دو، ہمارے قبیلے آپس میں لڑ لیتے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مطعم بن عدی سے تعلقات رکھے اور اس کے بعد انہی کی نگرانی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے تھے، طواف کرتے تھے۔ تو آج سعودی عرب میں طواف ہو رہا ہے، قرآن مجید جامعہ اسلامیہ مدینہ یونیورسٹی امن کے ساتھ ہو رہا ہے اور غیر مسلم پروٹیکشن دے رہے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنے کریں، تو آپ کو کیا پرابلم ہے؟ اگر آپ نے سیرت نہیں پڑھی تو اس میں ہمارا کیا گناہ ہے؟ اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ بھائی آپ پڑھو سیرت، آپ نہیں پڑھتے اور آ کے ہم کو کہتے ہیں کتنے بزدل ہے، بھائی غیر مسلم سے مدد لے رہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بزدل بولنا چاہ رہے ہیں آپ؟ ایسا الٹا کر دینا آرگومنٹ، سمجھ میں آیا؟ گستاخ ہے آپ بولنا، گستاخ ہے آپ کو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مطعم بن عدی غیر مسلم سے مدد لے، بزدل بولنا چاہ رہے ہیں آپ؟
ये बड़े बहादुर बनने आते हैं लोग जरा, अरे नहीं कुछ भी हो जाओ अपन अपन मियाँ भाई संभाल लेना, वो गैर भाई को नहलाना भाई, अच्छा मियाँ भाई मोतिम में नदी कौन है, मियाँ भाई। उल्टे सीधे बातें नहीं करना, सीरत पढ़ो, सीधा फैसला करो, बगैर सीरत पढ़ के दिमाग से बैठ के मत निकालो। यहाँ से सीरत नहीं आती, ये पढ़ना पड़ता है इससे या सुनना पड़ता, ये दिमाग से सीरत नहीं निकलती, किताबों में सीरत है उसको पढ़ना, सोच लेने से सीरत नहीं होती मेरे भाई। सीरत को पढ़कर चलिए, वो उलमा इकराम है, वो बादशाह भी है ना, उसूल सलासा पढ़ते हैं, वो बादशाह भी है तो किताब तौहीद के हाफिज हैं वो लोग, कुरान मजीद के हाफिज हैं, तब जाके फैसला लेते हैं। हम यहाँ पर बैठते हैं, ना कुरान मालूम ना तर्जमा मालूम, आधा सारा सूरह असर का तर्जमा बोले तो आधा बोल के रुक जाते, बड़े बड़े फतवे देने लगते। तो बहरहाल अल्लाह हिफाज़त करे। हाफ नॉलेज डेंजरस, उससे भी डेंजर है कि नहीं मालूम कि मुझे हाफ नॉलेज है, ये उससे भी इसको कहते हैं जहल मुरक्कब, दो जहल, उसको ये भी नहीं मालूम कि जाहिल है और वो कह रहा है कि वो जाहिल है, बड़ा अल्लाह हिफाज़त करे। तो बहरहाल सूरह यूसुफ में पढ़िए आप कि कैसे जो है गैर मुस्लिम बादशाह के तहत जो मुमकिन, डू द पॉसिबल, अल्लाह ताला आपको हमेशा, कभी ऐसा हो सकता है कि आपकी अपनी हुकूमत हो, कभी ऐसा होता है कि आपकी हुकूमत नहीं रहती, तो हुकूमत नहीं है तो क्या हम अच्छा किरदार अदा नहीं कर सकते क्या? गैर मुस्लिम मुल्कों में भी रह के आप ऐसा किरदार अदा करो, जैसे मलेशिया में जब मुसलमानों ने ऐसा किरदार अदा किया तो बादशाह ने कलमा पढ़ लिया, इंडोनेशिया में बादशाह ने कलमा पढ़ लिया, मालदीव में बादशाह ने कलमा पढ़ लिया, वहां पर सहाबा कराम और ताबईन ने जाकर ऐसा किरदार पेश किया, कहा ये कौम तिजारत करती है, झूठ नहीं बोलती। बादशाह गौर कर रहा था, ये कौम झूठ बोल रही है, ये कौम, ये कौन सी कौम है, लाओ बुलाओ। मालदीव 100% मुस्लिम। 2-3 महीने पहले मैं मालदीव गया, मैं वहां पर जाके वहां के कानून, मैं चलो देखते कानून क्या, तो कानून में क्या लिखा हुआ है, मालदीव में वो सिटीजन नहीं बन सकता जो गैर मुस्लिम है। इतना खुला बोल रहे, मैंने इतना ईमान, जबकि दिमाग में हमारा क्या बैठा, मालदीव वाले लोग इस्लाम को ज्यादा फॉलो नहीं कर रहे, लेकिन उनके अंदर ईमान का जज्बा देखो। और अमेरिका से उसके ताल्लुकात है मालदीव के, और इस पर अमेरिका कुछ नहीं कह रहा मालदीव, यानी वो कह रहे भाई हमारा राइट है, भाई हम यहाँ पर है। यानी एक ज़माने में सहाबा कराम ने तिजारत की तो इतना मुतासिर, इतना 1200 साल से वो कौम इस्लाम को पकड़े हुए हैं और छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। वो सहाबा का कितना किरदार था कि बादशाह पलट गया, और बादशाह के साथ पूरी कौम पलट गई। मालदीव की पूरी कौम कलमा पढ़ती है, इंडोनेशिया, मलेशिया, मराकश, वेस्टर्न सहारा, सूडान, मिस्र, ये पूरे मुस्लिम ममालिक ऐसे ही नहीं बन गए, इनके पीछे वो सहाबा कराम गैर मुस्लिम मुल्कों में रहकर इस्लाम को उन्होंने अमल से पेश किया। आजकल इस्लाम जबान से ज्यादा पेश हो रहा है, लेकिन दुनिया में ज्यादा कलमा पढ़ने वाले 90% तादाद अमल से ज्यादा कलमा पढ़ने। सऊदी अरब में एक सर्वे आया, दावा सेंटर, पूरा कलमा क्यों पढ़े, कलमा क्यों पढ़े, कलमा क्यों, तो कलमा 10% लोग हैं जो बयानात की वजह से कलमा पढ़े, 90% लोग कलमा पढ़े किसी मुसलमान के अच्छे बिहेवियर की वजह से। तो दावत बिल अमल होना चाहिए, दावत बिल कौल, दोनों होना चाहिए, दोनों की अहमियत। आज सिर्फ दावत बिल कौल हो रहा है, दावत बिल अमल, तो दावत बिल अमल सारे मुसलमान कर सकते हैं, एक जाहिल मुसलमान भी दावत बिल अमल कर सकता है। दावत बिल कौल उलमा के लिए और इल्म वालों के लिए छोड़ दीजिए, बाकी के लोग दावत बिल अमल करें इंशाअल्लाह। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझे और आप सबको कुरान मजीद में गौर व फिक्र करने की फरमाए, आमीन। और कुरान मजीद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के तरीक़े के मुताबिक अपने ज़िंदगी को ढालने की तौफ़ीक़ अता फरमाए, आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। For authentic Islamic information, please log on to www.askislampedia.com.